قرآن کریم میں توبہ کی بڑی فضیلت کو یہ بیان کیا گیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پختہ توبہ کرو۔ دوسرے مقام پر یہ موجود ہے ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا یہ واقعہ قرآن کریم کے اندر یہ موجود ہے کہ رب ذوالجلال نے ان کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی نعمتیں دی، تو رب ذوالجلال نے ان کو یہ فرمایا کہ تم میرا شکر ادا کرو، میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، میری نعمتیں تمہارے اوپر ہیں۔ وہ یہاں تک کہ ان کے لیے جنت سے کھانے اترتے، اور وہ جو چاہتے من و سلوہ جو تھا ان کے لیے اترتا، اس میں سب کچھ موجود ہوتا، تو پھر بھی وہ اپنے رب کا اس نعمت پر شکر ادا نہیں کرتے تھے، اور انہوں نے اپنے رب کو بلا دیا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اے میرے نبی علیہ السلام کی امت، تم کہیں ان کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کو ہی بلا دیا۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہمیں رب نے زندگی دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں رزق کی فراوانی دی، عزتیں دی، مال و دولت دی، اور بھی اس کے علاوہ کروڑوں نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اللہ کریم کو یاد کرنے کی بجائے انہوں نے رب کو بلا ہی دیا۔ انہوں نے رب کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے شروع کر دی۔ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام کی امت، تم کہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جن لوگوں نے اپنے رب کو بلا ہی دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان مبارک کتب احادیث میں موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اللہ بھی ان سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو بندہ اللہ سے ملاقات نہیں چاہتا تو اللہ بھی ان سے ملاقات نہیں چاہتا۔ یعنی بندے کا، اور قرآن کریم کے اندر دوسرے مقام پر موجود ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ایک اور مقام پر ہے فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، فرمایا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، تم میرا شکر ادا کرو تو میں تمہیں اس شکر کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول کروں گا۔ میری نعمتوں کا کفران نہ کرو، اس کو جھٹلاؤ نہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری تو اتنی نعمتیں ہیں، تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، اتنی نعمتیں ہیں میری تمہارے اوپر۔ تو یہ رب کریم نے ان کو یاد کروایا نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے اپنے مخلوق کو کہ تم کہیں بھول نہ جانا اس رب کو، کہ جس رب کے سامنے تم نے قیامت والے دن حاضر ہونا ہے، وہ جس کے لیے تم اپنے آپ کو مصروف رکھتے تھے وہ کل قیامت والے دن تمہیں کام نہیں دیں گے۔ وہ اولاد جن کے لیے اپنے آپ کو تم تھکاتے تھے وہ کل قیامت والے دن تجھے وہ بچا نہیں سکے گی اگر تم اپنے رب کو بھول گئے۔ وہ دوست، وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ والدین کہ جن کے لیے تم اپنے رب کو بھولے ہوئے تھے، تو فرمایا قیامت والے دن وہ تمہیں چھڑوا نہیں سکیں گے، اس لیے تم اپنے رب کو یاد کرو جو تمہیں اس نے نعمتیں دی ہے۔ اس لیے رب فرماتا ہے میں نے تو تجھے پیدا ہی اپنی ذات کے لیے کیا تھا، تو تم نے مجھے چھوڑ کر تم نے کسی اور راستے کو اختیار کیا، جس کی بنیاد پر رب ذوالجلال یہ فرماتا ہے کہ اگر تم یہ نہیں چاہتے میرے سے ملاقات کرنا تو پھر میں بھی تم سے ملاقات کرنا نہیں چاہتا۔ اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ تم جو ہے وہ ملاقات یعنی نہ کرنا، تو پھر میری کی یہی کیفیت ہے۔ اگر تم میرا شکر کرو گے اور مجھ سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھو گے کہ قیامت والے دن اس رب کو ہم دیکھیں گے کہ جس رب نے جو ہے وہ پیدا کیا ہے، اللہ کیا ہے ہمیں، اور اس کو دیکھنے کی تم تمنا رکھو گے، تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میں تمہیں جو ہے اپنے آپ کو دکھانے کی بھی تمنا کروں گا۔ تمہیں یاد ہے میں نے پچھلے جمعہ شریف کے اندر ایک حدیث شریف بیان کی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا کے اندر اپنے رب سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور اپنے رب کو ملنا چاہتے ہیں، فرمایا وہ قیامت والے دن جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو وہ جنت کی کوئی نعمت بھی استقبال نہیں کریں گے۔ تو رب ذوالجلال ان سے پوچھے گا کیوں چپ ہو کے بیٹھے ہو، تو وہ کہے گے کہ اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ دنیا کے اندر تیرا وعدہ سا تھا ہمارے ساتھ، اور ہم نے اپنے آپ کو جگایا، راتوں کو جاگتا رہے ڈھونڈتے رہے،
اس لیے کہ تاکہ کل قیامت والے دن تجھے دیکھ سکے۔ اے اللہ آج تو تمہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں، یہ نعمتیں تو بات کی ہے، پہلے تجھے دیکھنے کی نعمت ہے۔ تو رب ذوالجلال پھر فرشتوں سے کہے گا میرے فرشتوں تم سارے پردے ان کی آنکھوں سے ہٹا دو، اور آج ہم ان کو براہ راست اپنا دیدار کروانا چاہتے ہیں، براہ راست ہم ان سے ملاقات جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس وقت سورہ یاسین کے اندر موجود ہے کہ رب فرمائے گا جب دیدار کروائے گا صبح کو بھی، ہر روز نئی صبح رب ذوالجلال فرمائے گا وَسَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ الرَّحِيمٍ، سلام قولا من رب الرحیم۔ وہ رب کریم کی طرف سے ان کے اوپر سلام اتریں گے، سلامتی اترے گی، تو یہ بندے کی شان ہوگی۔ اس واسطے اس حدیث کے اندر یہی ہے۔ اور جو بندہ رب سے ملاقات نہیں چاہتا، اب ملاقات کیا ہے؟ نماز وہ نہیں پڑھتا، زکوٰۃ وہ نہیں دیتا، حج فرض تھا تو حج وہ نہیں کرتا تھا، استطاعت موجود تھی تو وہ جاتا نہیں تھا، اور اس طرح جو فرائض ہیں ان کے اوپر وہ نہیں کرتا، تو پھر رب فرماتا اولئک، وہ رب سے ملاقات کی کیسے چاہت رکھ سکتا ہے، اس کی تمنا کیسے ہے کہ میں رب سے ملاقات کر سکوں؟ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے جو مجھ سے ملاقات کی تمنا نہیں رکھتا، اور میں اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ رب کے نافرمان ہیں، یہی لوگ ہمارے نافرمان ہیں، اور یہ ہمیں نہیں چاہتے۔ اور رب فرماتا تم نہیں چاہتے تو ہم بھی تمہیں نہیں چاہتے۔ اس لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ قیامت والے دن ہر امتی جو گناہ گار ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا، میرے صحابہ اس کی شفاعت کریں گے، مومن شفاعت کرے گا۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کچھ ایسے ظالم لوگ جو رب سے ملاقات نہیں چاہتے، تکبر، خود پسندی اور فخر کے اندر رہتے تھے، تو رب ذوالجلال کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ مجھے بلا ہی دے گا، کہ یعنی وہ میرے ذہن کے اندر سے وہ نکل ہی جائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، یہ بھی میری امت میں شامل تھے، وہ نکل ہی جائیں گے۔ اس واسطے رب فرماتا ہے کہ یہی آج بھی وقت ہے کہ آپ کے لیے کہ آپ توبہ کریں، گناہوں سے ہجرت کر کے رب کی طرف پہنچے، آپ رب کو ہر معاملے میں اپنے آگے رکھیں، آج بھی تمہارے لیے وقت ہے۔ آگے حضرت امام غزالی نے اس کو لکھا ہے کہ فاسق کی قسمیں ہیں، فاسق کی دو قسمیں، ایک ہے فاسق کافر، ایک ہے فاسق فاجر۔ فاسق کافر وہ ہے کہ جس نے کفر کیا، مسلمان نہیں تھا، عیسائی ہے، یہودی ہے یا کوئی اور ہے، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، تو وہ ہے فاسق کافر، اعلانیہ طور پر وہ اپنے کفر کو ظاہر کرنے والا، اس کو فاسق کافر کہتے ہیں۔ تو فرمانے لگے کہ یہ وہ شخص ہے، اس وقت تک اس کی بھی توبہ ہے کہ جب تک کہ یہ بندہ مرنے سے پہلے کفر سے توبہ کر کے اسلام کی طرف نہیں آئے گا۔ اب اس کا کفر سے توبہ کر کے اسلام کی طرف آنا ہی توبہ ہے، اس کا توبہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا جو حضرت سرکار کی صاحبزادی تھی، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ، ان کے گھر والے تھے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ شریف میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں محبوب علیہ السلام میں بھی آپ کا کلمہ شریف پڑھنا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے اسلام میں داخل کریں۔ تو جب کلمہ شریف پڑھنے کی باری آئی تو آقا علیہ السلام سے اس طرح ہاتھ انہوں نے پیچھے کھینچ لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عمر تمہیں کیا ہوا، تم اپنے ہاتھ کو پیچھے کیوں کھینچ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ محبوب علیہ السلام مجھے پہلے یہ بات تو بتائیں کہ میں نے حالت کفر میں بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، بڑے بڑے جرم کیے ہیں، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی ہیں، تو مجھے آپ بتائیں کلمہ شریف پڑھوں گا تو مجھے اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ کیا پچھلے میرے جرم جو ہے وہ کفر جو ہے وہ معاف کی حالت میں کیے ہوئے جو گناہ تھے معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر بن عاص ہاں کلمہ شریف پڑھنے کی وجہ سے اس کے اندر اتنی طاقت ہے، حالت کفر میں جو بھی گناہ کیے تھے رب کریم کلمے کی برکت سے اس کو معاف فرما دیتا ہے، بڑے سے بڑا گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب شرک معاف ہو جاتا ہے، شرک کا جرم جو ہے وہ معاف ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں رب کہتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے، تو جب یہ معاف ہے تو اس کے باقی گناہ تو اس سے چھوٹے ہیں وہ بھی معاف ہیں۔ اب یہ ہے فاسق کافر، دوسرا ہے فاسق فاجر۔ فاسق فاجر یہ مومن بھی ہو سکتا ہے کہ مومن مسلمان ہے، شراب پینا نہیں چھوڑتا، زنا کرنا نہیں چھوڑتا، برے اعمال ظاہری طور پر کرتا ہے،
نماز چھوڑتا ہے ظاہری طور پر، نماز ادھر اذان کی آواز ہے، یہ اپنے کاموں میں اور اپنے کام میں مبتلا ہے، دھوپ میں بیٹھا ہوا، چھاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ہوتا ہے کہ اعلانیہ گناہ، اعلانیہ گناہ اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتا ہے فاسق۔ تو اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ اس بندے کی مرنے کے بعد بھی، مر جانے کے بعد بھی بخشش ہے، لیکن تب ہے کہ جب اس کو عذاب جہنم دیا جائے گا، یعنی عذاب جہنم میں مبتلا ہوگا تب جا کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور اگر اس نے توبہ نہ کی، اور اگر اس نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے، اگرچہ ایک سانس پہلے ہی اس نے توبہ کر لی، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رب کریم اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، کیونکہ یہ رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام یہ تمہاری وجہ سے آپ کا کوئی امتی مرنے سے چند لمحے پہلے بھی یہاں تک کہ سانس اٹک رہی ہو اور یہ بندہ توبہ کر رہا ہو تو رب فرماتا ہے میں اس کے گناہ معاف کر ڈالوں گا۔ یہ ایک بہت بڑی ایک کرم نوازی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کریم کی طرف سے۔ اور دیکھیں اس ایسے ہی قرآن کریم کے اندر اس کا ذکر موجود ہے توبہ کے حوالے سے، رب فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادی ویعفو عن السیئات، اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ یعنی رب اتنی بڑی ذات ہو کے تو رب کیا کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہوں، اور کوئی اس کی بارگاہ میں آتا ہے کہ جو، اور بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا، یعنی ایسے جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسے جیسے زندگی میں ایسے اس کے گناہ مٹ جاتے ہیں کہ کبھی اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ ایک جوان تھا تو وہ گناہ کرتا، دن کو تو شام کو وہ لکھ لیتا، اس طرح جو جو گناہ کرتا تو گھر جا کے اپنے دفتر میں اس کو لکھ لیتا۔ وہ ایسے کہ وہ رات کا وقت ہوا، اس نے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ کتنے میں نے سارے دن کے اندر گناہ کیے ہیں، تاکہ میں اس کی توبہ تو کر سکوں، کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے نصیب ہی نہ ہو کل کا دن تو میں توبہ کیے بغیر سو جاؤں اور میری روح کفن سے رسلی سے پرواز کر جائے۔ اس نے ایسے کیا، رات کو ہوا، اور نیت یہ تھی اس کی کہ میں رب سے توبہ کروں گا۔ کہتے ہیں کہ اس کی اس امید پر جب اس نے اپنے اس دفتر کو، رجسٹر کو کھولا تو اس جگہ پہ ایک آیت لکھی تھی فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، میرے اے بندے تم نے جو نیکی کا گناہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد تم نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، فرمایا ہم نے تو تمہاری ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، تمہارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے۔ یعنی ایک ندامت جو ہے، شرمندگی، یہ خود ایک توبہ ہے۔ ندامت، شرمندہ ہونا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے آپ لکھتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں ایک جوان ولی تھا، اسرار الاولیاء میں یہ واقعہ موجود ہے کہ کہنے لگے کہ میرے زمانے میں ایک نوجوان ولی تھا جو کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جس بندے نے جوانی کے اندر توبہ کی تو اس کو رب کریم نبیوں جو ہے ان کے عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، یہی اس کا مطلب ہے کہ جوانی کے اندر توبہ جو کرنا ہوتا ہے بڑھاپے کی کروڑوں مرتبہ توبہ کرنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ بڑھاپے میں بھی توبہ کا ثواب ہے، اس وقت بھی فائدہ ہے، یقیناً ہے، لیکن اس وقت تو بندہ گناہ تب اس لیے چھوڑتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے۔ یعنی ایک بندہ ڈاکہ ڈالتا تھا تو بڑھاپے کی حالت میں جناب والا اس نے چھوڑ دیا کیونکہ ہڈیوں کے اندر گودا نہیں رہا۔ ایک معاذ اللہ زانی تھا تو اس نے وہ بوڑھا ہو گیا تو اب اس کے اندر طاقت ہی نہیں رہی۔ اگرچہ یہ چھوڑنا بھی ثواب ہے، پھر اس کے اوپر توبہ کرنا بھی ثواب ہے، لیکن جوانی کے اندر کہ جب اس کے اندر شہوت موجود تھی، جب اس کے اوپر حسن موجود تھا، جس میں طاقت تھی، وہ زور بازو کے ساتھ وہ مالا مال تھا، تو فرمایا اس وقت اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، اپنے نفس کے اوپر قابو پاتا ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل قیامت والے دن جب اس کو کوئی کسی کا سایہ نہیں ملے گا تو رب ذوالجلال اس نوجوان
توبہ کرنے والے بندے کو اپنے رب اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. اتنی اس کی طاقت اور اتنا اس کا معاملہ ہوگا اس کی توبہ کرنے کا. تو اس واسطے کہ اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہمارے زمانے میں ایک نوجوان تھا اور وہ ہے ولی, اور ولی جس کو بابا فرید کہے تو تم خود ہی سوچو کتنے بڑے ولی ہوں گے. کہ وہ کہنے لگے کہ ان کا عمل ہوتا تھا. میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ان کو ان کی آنکھوں سے آنسوں کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا ہے. وہ گلیوں میں جاتا تو پھر بھی روتا, بازاروں میں نکلتا تو پھر بھی روتا, وہ رات ہوتی تو پھر بھی وہ روتا. فرمانے لگے کہ ہوا کیا, وہ زندگی اس نے ایسے گزاری جو بھی اس کی زندگی تھی. کہنے لگے کہ وہ حالت نزا کا جب وقت آیا تو اس نے اپنی والدہ محترمہ کو اپنے قریب بلایا. کہنے لگے کہ ماں میں دنیا سے جا رہا ہوں, میرا یہ آخری وقت ہے. حضرت بابا فرید الدین فرمانے لگے کہ اس بندے کی کیفیت یہ تھی کہ جب سارا دن روتا اور رات کا جب وقت آتا تو کمرے میں چلا جاتا. اس نے ایک پھندا لٹکایا ہوا تھا, اس کو اپنے گلے میں ڈال کر رب کریم کے حضور گڑ گڑاتا اور کہتا کہ اے اللہ تیرا بندہ تیرا مجرم آج آ گیا ہے تیری بارگاہ میں, آج جو کچھ بھی کرنا تو اس دنیا کے اندر کر لے, کل قیامت والے دن مجھے دنیا کے سامنے شرمندہ نہیں کرنا, مجھے رسوا نہیں کرنا. بابا صاحب فرمانے لگے کہ اب اس نے اپنی والدہ محترمہ کو حالت نزا میں قریب بلایا. کہنے لگا کہ میری والدہ محترمہ میں آپ کا بیٹا ہوں, میری 3 نصیحتیں ہیں ان کو آپ قبول فرما لیں. فرمایا بیٹا کیا ہے؟ فرمانے لگے پہلی یہ ہے کہ جس وقت میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ دن کے وقت نہ اٹھایا جائے اور لوگوں میں اعلان بھی نہ کیا جائے. چند ایک اشخاص آئے تو رات کے وقت میرے جنازے کو اٹھا کر وہ قبرستان میں لے جائے اور مجھے دفن کر ڈالے. دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میری والدہ محترمہ جس وقت میری روح نکل جائے تو گھر کے اندر جو آپ نے کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ یہ پھندا جو کمرے کے اندر ہے اس کو اتار کر میرے گلے کے اندر ڈال کر گھر کے اندر گھسیٹنا ہے اور یہ کہنا ہے کہ جو رب کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا یہی حال ہوتا ہے, یہی ان کی سزا ہوتی ہے کہ جب دنیا میں تھے اس وقت بھی یہی تھی اور جب دنیا سے چلے گئے اس وقت بھی ان کو ایسی سزا دی جاتی ہے. تو حضرت بابا صاحب فرمانے لگے تیسری وصیت یہ کہ اماں جان جب لوگ مجھے قبرستان میں دفنا کے آ جائیں تو خالی ہو جائے قبرستان تو اس وقت میری ماں میری قبر پہ آ جانا تاکہ تمہارے قدموں کی برکت سے میرا رب جو ہے میری قبر میں آسانیاں پیدا فرما. یہ 3 وصیتیں حضرت بابا فرید الدین فرماتے ہیں ان کی والدہ محترمہ نے کی. اس کے بعد کیا ہوا, روح نکل گئی. ماں وصیت کے مطابق پھندے اتارتی ہے, گلے میں ابھی ڈالنے لگتی ہے تو عاطف غیبی سے آواز آئی. کہا فرمایا میری بندی یہ میرا بندہ ہے, اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالنی ہے. فرمایا ہم نے تجھ کو اتنی طاقت دی ہے اور اس کے رونے کی اور اس کے خوف کی برکت سے ہم نے کل قیامت والے دن ان کو یہ اجازت دیں گے کہ جس گناہگار امتی کو تم چاہو گے اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے. حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا محدثین نے کہ یہ پل صراط کو پار جب کر جائیں گے تو جنت کے دروازے پہ ان کو روک دیا جائے گا تو رب ذوالجلال کی طرف سے آواز ہے کہ ویس کہیں پہ رک جا. تو حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہیں گے اللہ کیوں میں یہاں پہ رکوں, میں نے پل صراط تو پار کر لیا ہے, اب تو یقیناً میں جنتی ہوں کیونکہ میں نے تو اس کو پار کر لیا ہے. تو رب ذوالجلال فرمایا گیا ویس ابھی تم نے اکیلا جنت میں نہیں جانا, پیچھے دیکھو تمہارے پیچھے کیا ہے. تو حضرت ویسے کرنی جب دیکھیں گے تو کروڑوں کی تعداد میں پیچھے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. حضرت ویسے کرنی کو رب حکم دے گا ویسے کرنی اب ان بندوں کو بھی نکالو اور نکال کر تم ان کو جنت میں داخل کرو. حضرت ویسے کرنی فرماتے ہیں محدثین نے لکھا کہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باقاعدہ رب کریم فرمایا گیا کہ ویسے کرنی یہ جو تم نے دنیا کے اندر ماں کی خدمت کی تھی اس خدمت کا صلہ ہم نے تجھے آج ہی عطا کیا ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا تھا کہ ویس میرا یہ خیر التابعین میں سے ہے. میرا ویس سرکار ان کو میرا کہہ کے پکارتے تھے. یار پوری زندگی بندہ کہتا رہے کہ محبوب زندگی بار کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ میرے نبی ہو میرے نبی ہو, کبھی آپ بھی تو ہمیں کہہ دیں کہ یہ میرا امتی ہے. ویس کی
زندگی پر قربان، حضرت ویسے کرنے تمہاری شان پر قربان، کہ جن کو سرکار فرما رہے عائشہ میرا ویس جبل کے اندر آتا ہے، اس کی ماں بوڑھی ہے، اپنی ماں کی وہ خدمت کرتا ہے، اس کی وجہ سے اس نے مجھے بھی چھوڑا ہوا ہے، یعنی میری زیارت کو چھوڑا ہوا ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کی شان دیکھو، کل قیامت والے دن جو جہنم میں جا چکے ہوں گے، رب ذوالجلال حضرت ویس کی کرنے کو فرمائے گا، فرمایا ویس تم نے جنت میں نہیں جانا جب تک کہ تم اپنی شفاعت سے ان جہنمیوں کو جہنم سے نہیں نکالو۔ یہ تو شان ہے حضرت ویس کرنے رضی اللہ عنہ۔ اور پھر توبہ کی، اور صرف توبہ یہ نہیں ہوتی کہ بندہ صرف یہی رب سے کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، صرف یہی توبہ نہیں ہوتی، ماں کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی توبہ ہے، باپ کی خدمت کرنا یہ بھی بہت بڑی توبہ ہے، کہ بندہ نفل چھوڑتا ہے اس لیے کہ میری ماں ہے، میں لیٹ ہو جاؤں گا ان کے پاس جانے کے لیے، تو اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں تھا، اپنے باپ کی خدمت میں تھا، تو یاد رکھنا وہ بندہ کبھی رسوا نہیں ہوتا جو اپنی ماں کی خدمت میں ہوتا ہے، جو اپنے باپ کی خدمت میں ہوتا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا۔ تو اس واسطے توبہ جو ہے وہ بہت اہم ایک عمل ہے۔ توبہ جس بندے کے اندر ہوتی، نبی پاک علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ رب بندے سے کبھی اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا بندے کے توبہ کرنے کے عمل سے خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے، اور بلکہ فرشتوں سے کہتا ہے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح کہ یہ بندہ مجھ سے توبہ کر رہا ہے، مجھے رب مان رہا ہے، مجھے وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے، یہ مجھ سے توبہ کرتا ہے، فرشتوں تم بھی گواہ رہنا میں نے اس کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، آپ کی نگاہ ایک ایسے نوجوان پر پڑی جو کپڑوں کے نیچے شراب کی بوتل چھپائے ہوئے تھا۔ آپ نے پوچھا اے جوان بوتل میں کیا ہے؟ اب اس سے پہلے جب انہوں نے دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رب سے کہنے لگا وہ نوجوان دل ہی دل میں کہ اللہ آج عمر سے بچا لے تو میں زندگی بھر کبھی بھی شراب ہاتھ میں نہیں پکڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ قریب پہنچا تو آپ نے اس سے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اے امیر المؤمنین میرے ہاتھ میں یہ سرکہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے دکھاؤ کیا ہے؟ تو جب دیکھا تو واقعی شراب سرکے میں بدل چکی تھی۔ توبہ کی برکت تو دیکھو کہ بندے نے سچی توبہ کی، آئندہ کبھی بھی میرے رب نہیں کروں گا، کبھی شراب نہیں پیوں گا، کبھی شراب پکڑوں گا نہیں، پینی تو دور کی بات پکڑوں گا بھی نہیں۔ تو رب ذوالجلال نے اس کی صرف توبہ ذاتی طور پر یعنی ان کی توبہ قبول فرما کے کہ حضرت عمر سے یہ نہیں کہ صرف بچا ہی لیا تھا بلکہ اس زبان سے نکلے ہوئے جو لفظ تھے اس زبان سے جس سے کہا کہ اللہ مجھے ایک مرتبہ چھوڑ دے، کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا، تو رب نے ان کے لیے پتہ کیا کیا؟ رب ذوالجلال نے ان کے لیے یہ کیا کہ اس شراب کو بھی شراب نہیں رہنے دیا، اس کو بھی بدل کے رکھ دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رب سے کہا کہ میرے رب ہم نماز استسقاء ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میری قوم کے اوپر قحط سالی پڑ گئی ہے، آپ مجھے اجازت دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ اس میدان کے اندر چلے جاؤ، وہاں پر بچے بھی چلے گئے، بوڑھے بھی چلے گئے، عورتیں بھی چلی گئی، وہاں پر جانور بھی سارے مویشی جو کچھ بھی تھا وہاں پر چلے گئے۔ جس وقت حکم ہوا تو رب ذوالجلال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تو نماز ادا کرنے سے پہلے ایک اعلان کرو کہ تم میں سے کوئی بندہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ چھوٹا سا بھی گناہ کیا ہے وہ اس مجلس سے نکل جائے۔ اب یہ اتنا بڑا اعلان تھا اور پھر لوگوں کے عیب جو تھے اس کو ظاہر کرنا تھا۔ حضرت امام غزالی کہتے ہیں جب یہ حکم ہوا تو نکل گئے، سارے لوگ نکل گئے، ایک بندے کے علاوہ باقی سارے بندے نکل گئے۔ اب جہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، جانور بھی موجود تھے، سب کچھ چلے گئے، کوئی بھی چیز نہ رہی، وہاں پہ ایک بندہ رہا جو خود کانا تھا، یعنی اس کی ایک آنکھ تھی دوسری نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ نے اس سے پوچھا اے بندے تم نے کیا زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا؟ کہا زندگی میں کبھی نہیں کیا سوائے ایک گناہ کے۔ کہا وہ کیا تھا؟ کہا یہ تھا کہ میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، میرے آگے سے ایک عورت گزری، میری نظر جان بوجھ کر نہیں بھول کر اچانک سے وہ گزری تو میری نظر میری توجہ ادھر ہوئی، اور یہ جو آنکھ یہ تم دیکھ رہے ہو کہ میری ایک آنکھ نہیں ہے، میں کانا ہوں۔ کہا یہ آنکھ نے اس کو دیکھا، کہا مجھے اتنی شرمندگی ہوئی
اتنی مجھے شرمندگی ہوئی. تو پتہ ہے اے عیسیٰ علیہ السلام میں نے کیا کیا؟ میں نے یہ کیا کہ اس آنکھ کے اوپر حالت نماز میں میں نے اس طرح یہ انگوٹھا رکھا, اتنا میں نے اس کو دبایا, اتنا دبایا, یہاں تک کہ اس آنکھ کو نکال کر اس عورت کے پیچھے دے مارا جس کو میں نے دیکھا تھا. میں نے کہا تھا کہ جو رب کی نئی طرف توجہ کرتی چیز یا اس جو ہے اس کو میں کبھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اس کے اس تذکرے کو سنا تو کہا کہ اے عیسیٰ, اس کے علاوہ میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی جرم نہیں کیا, اور یہ جرم بھی کوئی جان بوجھ کر نہیں تھا, لیکن چونکہ میرا رب کے حضور کوئی تعلق ایسا تھا جس کی بنیاد پر میں نے اس کو رہنے نہیں دیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے عمل پر اتنا خوش ہوئے, فرمایا کہ اے میرے امتی, پہلے تو دعا میں نے کرنی تھی اور آمین تم نے کہنا تھا, آج دعا تم کرو گے, آمین میں کہوں گا. اب اس امتی نے اصرار کیا, آپ نے حکم دیا کہ حکم میرا ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ. ہاتھ اٹھائے گئے. ادھر مورخین نے لکھا, امام غزالی کہتے ہیں اس امتی نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے, ہاتھ نیچے بعد میں گئے تھے, اللہ کی رحمت پہلے برسنا شروع ہو گئی. توبہ کی برکت بڑی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, لوگوں اپنا محاسبہ کرو, اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کیا ہو, اس سے پہلے کہ رب تم سے پوچھے. پہلے خود تم اپنے آپ سے پوچھو کہ تمہاری کیفیت تم کیا ہو اندر سے. اگر تم اپنے آپ سے پوچھو گے تو پھر رب تم سے نہیں پوچھے گا. اپنے آپ کی طرف توجہ کرو, اس لیے کہ رب قیامت والے دن جب تم سے پوچھے گا, اگر تم آج پوچھو گے اس ہاتھ سے کہ ہاتھ تم نے آج جرم کیوں کیا, پھر توبہ کرو. اگر تم زبان سے کی طرف متوجہ ہو گے, کیا زبان تم نے کسی کو تکلیف کیوں دی ہے, تم نے جھوٹ کیوں بولا, اور تم نے اس سے کسی کو گالی کیوں دی ہے. اپنے جو ہے وہ جسم کے ان حصوں سے شرمگاہوں سے پوچھو گے کہ تم نے اس کی طرف, یا دماغ سے پوچھو کہ تم نے فلاں کی طرف سوچا بھی غلط کیوں, تو قیامت والے دن پوچھا نہیں تم سے جائے گا. اور اگر تم نے آج نہ پوچھا تو رب فرماتا قیامت والے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. رب ان زبان پر مہر لگائے گا, پھر تمہارے ہاتھ بولیں گے, قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. رب فرماتا تمہارے جسم کا ایک حصہ بولے گا, ایک ایک حصہ. ہاتھ گواہی دے گا میں نے فلاں کو تکلیف دی ہے, پاؤں گواہی دے گا میں نے فلاں کی طرف چل کے جو ہے وہ چوری کرنے کے لیے گیا تھا, فلاں جرم کی طرف بڑا تھا. پیٹ گواہی دے گا کہ میں نے اپنے اندر فلاں حرام ڈالا تھا. یعنی جسم کا ہر حصہ, کل شیء, ہر چیز جو ہے کل قیامت والے دن بولے گی. جو جس نے جیسا عمل کیا ہوگا قیامت والے دن گواہی دے گی. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, لوگوں اپنا محاسبہ کرو, اپنی طرف دیکھو, اپنی طرف غور کرو. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ بندے کو رب سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اور جو دوسرے مقام پر رب فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اے بندو, بلا رب تمہارے رب کو کیا ہے کہ وہ تمہیں پیدا بھی کرے اور پھر تمہیں عذاب بھی دے, یعنی پیدا بھی تمہیں کرے تو پیدا کر کے تمہیں عذاب دے. فرمایا رب ایسا نہیں ہے, تم ایسا عمل کرو ہی نہ. لئن شکرتم وآمنتم, فرمایا تم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. لئن شکرتم لازیدنکم, فرمایا تم ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. رب فرماتا ہے میں تجھے اور زیادہ عطا فرماؤں. یار کیسا جملہ کہا, ما یفعل اللہ, رب کو کیا ہے کہ وہ تمہیں بعذابکم, کہ تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کرو. بلا کیا تمہاری برابری ہے رب کے ساتھ, تمہاری حیثیت کیا ہے. وہ تو پوری مخلوق جمع ہو کر اربوں خربوں دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری بندے تک جمع ہو کر بھی رب کے مقابلے میں آ جائے معاذ اللہ, تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ وہ رب کا مقابلہ کر سکے. رب کی ذات بھی اتنی طاقت والی ذات ہے, وہ تو ایک لمحے کے اندر نیست کو نابود کر کے رکھتا ہے. یہ رب کہہ رہا ہے کہ اتنا بڑا طاقت کا مالک جو ہے کہہ رہا ہے کہ مجھے کیا ہے کہ میں تجھے عذاب دوں, پیدا بھی میں کروں اور پھر پیدا کر کے تجھے میں عذاب دوں.
مجھے اس سے کوئی لذت نہیں آتی کہ میں یہ کام کروں تو پھر میں تمہارا تماشا دیکھوں. رب فرماتا نہیں، فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ ان شکرتم و آمنتم، تم اپنے رب کا شکر بھی ادا کرو اور اس کے اوپر یقین بھی رکھو، اس کے اوپر ایمان بھی رکھو. لئن شکرتم لازیدنکم، اور اگر تم شکر کرو گے تو پھر تمہیں زیادہ دیا جائے گا. یہ رب کی ذات مبارکات نے اپنی مخلوق سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا ہے. اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ اپنا خود بیان کرتے ہیں. فرماتا ہے کہ میں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ کر باہر نکلا. مجھے رستے میں ایک عورت ملی. اس عورت نے مجھے کہا اے ابو ہریرہ مجھ سے ایک گناہ سرزد ہوا ہے. آپ نے پوچھا کون سا گناہ؟ کہا میں نے زنا کر دیا ہے اور بچہ پیدا ہوا تھا، پھر اس بچے کو میں نے قتل کر ڈالا. آپ نے یہ جملہ سنا، آپ نے فرمایا کہ تو تباہ ہو جائے، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں ہے. تم نے جتنا بڑا جرم کیا، تمہارے لیے ایک زنا کیا اور پھر تم نے اس کے اوپر جو اس بچے کو بھی قتل کر دیا، تمہاری کوئی توبہ نہیں ہے. اب یہ بات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہی، آگے چل پڑا، تھوڑا سا آگے بڑھا تو پھر کہتے ہیں میرے ذہن کے اندر خیال آیا کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے یہ تو نبی پاک علیہ السلام سے پوچھے بغیر ہی میں نے کہہ دیا، یعنی کر دی ان کو میں نے بتا دی کہ تمہاری توبہ قبول ہی نہیں ہے، تو یہ مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں جلدی جلدی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں پہنچا اور میں نے حضور علیہ السلام سے یہ واقعہ پیش کیا. جب ابو علیہ السلام یہ واقعہ پیش آیا میں نے اس کو یہ کہہ دیا تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے ان کو جواب دیا. فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تم نے بہت برا کیا، اس عورت کو رب سے مجوسی کا دروازہ تم نے جنی دکھا دیا ہے. فرمایا کتنا بڑا جرم کیوں نہ ہو، رب کی بارگاہ میں توبہ تو بندہ کرے. میں رب فرماتا اس کو معاف کروں گا. کوئی بندہ آ کر تو دیکھو، معاف کرنا رب کا کام ہے. اب یہ جب ہوا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں دوڑا باہر سے، میں اس عورت کے پاس پہنچا. میں نے اس کو کہا کہ اے عورت تجھے مبارک ہو، میں نے نبی پاک علیہ السلام سے یہ سارا واقعہ سنایا ہے اور سرکار نے مجھے کہا کہ ان کو جا کر بتلاؤ کہ رب نے یہ فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو سچے دل سے توبہ کی نیچے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے رب ان کے گناہ نہیں رہنے دیتا بلکہ ان کو ان کی نیکیوں میں بدل دیتا ہے. ان کے گناہ نہیں رہتے، نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. تو یہ اب قیامت والے دن جو ہے جو معاملہ ہوگا، نبی پاک علیہ السلام نے قیامت والے دن ایسے اشخاص کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے عجیب لوگ ہوں گے. ان میں سے ایک عجیب بندے کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک قیامت والے دن ایک بندہ ایسا بھی ہوگا کہ جن کو رب حکم دے گا کہ ان کو جنت کی جہنم کی طرف دھکیل دو. فرشتے جہنم کی زنجیروں سے جکڑ کر اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے. وہ بندہ بار بار پیچھے کی طرف آسمانوں کی اوپر کی طرف دیکھے گا، پھر وہ آگے چلے گا، پھر اوپر کی طرف دیکھے گا. رب کہے گا فرشتوں ٹھہرو، ان کو روکو، یہ کیوں دیکھتا ہے بار بار پیچھے؟ رب ان سے پوچھے گا اور میں آگے بتاؤ کیوں دیکھتے ہو بار بار؟ کہا یا اللہ دیکھ یہ رہا ہوں کہ تو اتنا بڑا رب ہے، تیرا مقابلہ کون کر سکے گا؟ ہم مجرم لوگ تھے، ہم نے جرم کیا، لیکن مجھے ایک امید تھی جو دنیا کے اندر میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنی تھی کہ سرکار نے فرمایا تھا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ یہ قرآن کی آیت سنی تھی کہ تم رب فرماتا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو میں آج اس لیے بار بار دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تو مجھے معاف فرما دے، ہو سکتا ہے کہ تو مجھے معاف فرما دے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس سخت دن کے اندر واپس بلائے گا اور واپس بلا کر فرشتوں سے کہے گا فرشتوں اب اس کو جنت کی طرف لے. یہ ہے رب کی بارگاہ میں امید، یہ ہے سوچ اور دماغ کا پاک اور صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا. اسی لیے رب نے حضرت ابو ہریرہ نے رب کا فرمان سنایا اے عورت تم نہ پریشان ہو، مجھے سرکار نے بتا دیا ہے کہ رب کریم جو ہے ایسا مالک ہے. اور وہ عورت اتنا خوش ہوئی حضرت ابو ہریرہ کا یہ فرمان سن کر کہ جو سرکار سے لے کر آئے تھے، کہنے لگی کہ اس عورت نے خوشی سے چیخ ماری اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اے اللہ جو میرا باغ ہے کھجوروں کا وہ سارے کا سارا باغ میں رب کے نام پر قربان کرتی ہوں، رب کے نبی کے نام پر قربان کرتی ہوں. یہ ہے سچی توبہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں داخل ہوئے، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مکہ شریف میں داخل ہو کر
اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ رب کریم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ جملہ سنا تو کہنے لگے کہ اے عورت، اے مرد، تو ایسے توبہ کیوں کر رہا ہے کہ جیسے بندہ رب سے مذاق کر رہا ہو؟ انہوں نے پوچھا پھر کیسے کرو؟ آپ نے جو ان کو شرائط بتائی، 6 شرائط تھی، ان میں سے ایک شرط جو مین تھی، کہا وہ شرط یہ ہے کہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں اس امید سے توبہ کرو کہ وہ رب تجھے معاف کرنے والا ہے، اور اس امید سے توبہ کرو کہ آئندہ تم کبھی بھی گناہوں کی طرف نہیں جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی شی میں بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألوکا بانکا انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ تو میرا اللہ، تجھ سے میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے۔ اس نے یہ جملہ پڑھا، ادھر نبی پاک علیہ السلام تھوڑا سا دور بیٹھے تھے، حضور نے ایک صحابی کو حکم دیا، فرمایا اس میرے صحابی کو بلا کر لاؤ۔ اس کو جب بلایا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجھے خوشخبری ہو، تمہارے رب نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ میں کس کے پاس جا کر میں کہوں کہ تم مجھے معاف کر دے؟ جب معافی ہی تیری بارگاہ میں ہے تو پھر میں کیوں کس کے پاس جاؤں؟ اس لیے اس نے کہا کہ اب دیکھیں، یہ امام غزالی نے اس کو لکھا ہے، ایک شخص تھا عتبۃ الغلام نامی شخص تھا، یہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھا۔ امام حسن بصری تابعی تھے اور یہ بھی تابعی تھا، لیکن چونکہ گناہوں سے توبہ نہیں کیے ہوئے تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی تھی۔ اتنا شراب پینے میں، لوٹ مار کرنے میں، برے کاموں میں مشہور تھا۔ ایک مرتبہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کر رہے تھے لوگوں میں، تو آپ تقریر کرتے کرتے آپ نے یہ آیت پڑھی سورۃ الانفال کی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ رب نے فرمایا کہ کیا ابھی بھی مومن بندوں کے لیے یہ وقت نہیں آیا کہ وہ اپنے رب کے حضور خشوع و خضوع کرے، رب سے توبہ کرے؟ ابھی بھی گناہوں سے کو چھوڑنے کا وقت نہیں آیا کہ وہ چھوڑ کر جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے؟ اب یہ جملہ جب آپ نے پڑھا حضرت امام حسن بصری نے، وہ شخص مجلس کے اندر تھا، عتبۃ الغلام، وہ کھڑا ہوا، رونے لگا، زاروں قطار رونے لگا۔ اتنا بڑا شرابی کبابی جو شخص تھا رونے لگا۔ اس نے حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ اے حسن بصری، مجھے بتائیں کہ مجھ جیسا فاسق اور فاجر شخص اور گناہوں کا پلندہ، کیا اللہ ان کی بھی توبہ قبول فرما لے گا؟ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا بے شک وہ مالک ہے، وہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر اس نے یہ بات سنی تو اس کا چہرہ زرد ہو گیا، زرد ہوا اس کا چہرہ، پھر وہ کانپنے لگا، اس نے چیخ ماری تو بے ہوش ہو گیا۔ اتنے گناہ میرے، اتنے میرے جرم جو ہیں، اور میں پھر بھی جو ہے اللہ کے حضور حاضر ہوگا اور میرا رب کہہ رہا تھا میں معاف کر دوں گا۔ یہ اس نے سوچ کر کہ میرا رب کتنا کریم ہے تو فرمانے لگے، پھر اس کو اٹھایا، پھر اس نے یہی جملہ بولا کہ کیا میرا رب مجھے معاف کرے گا؟ تو حضرت امام حسن بصری نے فرمایا ہاں، رب بڑی رحمتوں والا، وہ تو معاف کرنے والا۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ جس وقت اس نے یہ جملہ بولا تو آپ نے آگے سے کچھ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ تھا، فرمایا کہ اتدری ما جزاء ذوی المعاصی، اے اللہ کے نافرمان تو کیا جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟ یعنی اس بندے سے کہا اے عتبۃ الغلام، تجھے کیا خبر کہ رب کی بارگاہ میں جو نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں کہ ان کو سزا ملے گی تو کتنی بڑی سزا ملے گی، کہ لوگ ہلکا سمجھ کر کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا کچھ نہیں ہوگا، ابھی تو ہم جوان ہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، دیکھا جائے گا کہ قیامت والے دن کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، رب معاف کرنے والا۔ یہ جملہ بول کر جو ہے وہ پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے گناہ کا سرزد ہونا، پھر ہے اس کے اوپر اترانا، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ تمہیں کیا خبر ہے کہ تمہیں ایک لمحہ بھی اس کے بعد نہ دیا جائے، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ تمہیں قیامت والے دن عذاب کیا دیا جائے؟ امام حسن بصری نے فرمایا اے عتبۃ الغلام، تمہیں کیا خبر کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے؟
فرمایا نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے، سعیر للحساد زفیر۔ فرمایا جب جہنم میں داخل کیا جائے گا تو جہنم اتنے شور کے اندر ہوگی، اتنا شور ہوگا کہ وہ جہنم کی آگ ایک دوسرے کو کھائے گی، کہے گی رب سے کہ اللہ جتنی تیز آگ ہے میری، تو مجھے میرے اندر جو ہے وہ داخل کر دے، متکبرین کو، میرے اندر گناہگار لوگوں کو داخل کر دے، ان لوگوں کو داخل کرو جو زانی تھے، شرابی تھے، کبابی تھے، ان کو داخل کرو۔ امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے جملے پڑھے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس نے اپنے رب سے توبہ کی، اسی جگہ پر کھڑے ہو کر کہ اللہ آج کے بعد کبھی بھی حسن بصری گناہ جو ہے عتبۃ الغلام تیرا غلام کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا، یہ جملہ اس نے کہا۔ اس کے بعد کیا ہوا، امام حسن بصری کہتے ہیں اسی جگہ پہ کھڑے ہو کر اس نے اب رب کی بارگاہ میں اتنے ایقان اور یقین سے کہا کہ اللہ اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے تو پھر میں تیرے حضور 3 دعائیں کرتا ہوں۔ کیا ہے؟ پہلی دعا یہ ہے کہ اگر تو نے میرے گناہ معاف کر کے میری توبہ قبول کر لی ہے تو پھر مجھے ایسے حافظے اور ایسی عقل سے میری عزت افزائی کر، یعنی ایسی عزت اور ایسی عقل مجھے عطا فرما کہ جب میں قرآن مجید پڑھ جاؤں، علم دین حاصل کر جاؤں، تو پھر جو پڑھ لو وہ کبھی بھول نہ سکوں، یعنی اتنا مضبوط مجھے حافظہ عطا فرما۔ اس بندے نے بات کہی۔ پھر دوسری دعا یہ کہی کہ اللہ مجھے ایسی آواز پہ عنایت فرما کہ جب میں قرآن پڑھوں تو میرا قرآن جو بھی سنے سخت سے سخت دل بندہ کیوں نہ ہو، کہا اس کا دل نرم ہو جائے، رب سے توبہ کر ڈالے۔ تیسری دعا یہ تھی کہ اے اللہ مجھے رزق حلال ایسے طریقے سے عطا فرما کہ جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں۔ امام حسن بصری کہتے ہیں اس عتبۃ الغلام کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ رب کریم نے 3 دعائیں ہی ان کی قبول فرما لی تھی، ایسا حافظہ عطا کیا کہ زندگی میں جو بات بھی سن لیتا، کہ جو صدیوں پرانی بات ہوتی وہ کبھی وہ بھولتا نہیں، اور ایسا آواز اور ایسا علم ان کو دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ سخت سے سخت، ڈاکو سے ڈاکو، پتھر سے بھی پتھر دل جب ان کے پاس سامنے قرآن وہ پڑھتا، رب کریم ان کے دل کو روئی کی طرح نرم فرما دیتا۔ اور تیسری دعا یہ تھی، فرمانے لگے کہ رزق حلال، کہتے ہیں ہر روز زندگی میں کبھی بھی اس نے کوئی روٹی پکوانے کے لیے کسی کو نہیں کہا، شام ہوتی تھی کوئی دروازے کو دستک دیتا تھا اس کو روٹی دے جاتا تھا، صبح ہوتی تھی تو اس کو کھانا دے جاتا تھا۔ حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں زندگی گزر گئی، کبھی بھی اس عتبۃ الغلام کو یہ خبر ہی نہ ہوئی کہ ان کو روٹی دینے والا کون تھا، رزق ان کا کہاں سے آتا تھا۔ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب۔ فرمایا جو صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور تقوی اختیار رب سے ڈرتا ہے، رب فرماتا ہے میں ان کا رزق وہاں سے دیتا ہوں کہ ان کو سوچ تک بھی نہیں آ سکتی یہ رزق آتا ہے۔ یہ تھے وہ لوگ۔ اب آخری بات سنا کے میں بات اپنی ختم کرنے لگا ہوں کہ اب دیکھیں یہ رات جو ابھی ہمارے اوپر آنے والی ہے اس میں بڑی برکتیں ہیں، اس میں لوگ عبادت اور ریاضت کرتے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، جن کو نصیب ہوتی ہے، ہر کسی کی بات نہیں ہے، وگرنہ اس رات کو لوگ ہلکا سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں کی 2 عیدیں ہیں، جس طرح زمین والوں کی 2 عیدیں اس طرح فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں۔ ایک عید یہ شب برات کی رات ہے، اس رات کو ان کی عید ہوتی ہے، اور ایک عید ان کی لیلۃ القدر کو ہوتی ہے، کیونکہ ان 2 راتوں میں جو رب کی رحمتیں، رب کی خاص تجلی کا جو نزول ہوتا ہے وہ اس کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں شب برات کو اللہ کی ایسی تجلی بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ 70 دعائیں قبول ہوتی ہیں اس تجلی کے وقت، جن میں سے جو سب سے چھوٹی دعا ہے، حضور فرماتے ہیں اللہ کریم اس بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، یہ سب سے چھوٹی دعا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس رات کو ہر مسلمان مومن بندے کے اوپر نظر رحمت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ سویا نہ ہو، اپنے نصیب کو وہ جگائے رکھے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں سوائے 6 بندوں کے، ایک روایت میں 8 بندے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی، وہ نظر ان کے اوپر نہیں پڑتی۔ نمبر 1
شراب کا عادی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 عادی زانی جو زنا نہیں چھوڑتا، نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، دوستوں سے رشتہ داروں سے منہ بنائے بیٹھے، ہر وقت موڑ ہی موڑ کے اندر رہنا۔ تو جانتے ہیں کہ قطع تلقی کرنے والا شخص متکبر بھی ہوتا ہے، جس کو کہتا مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ وہ جو گانے بجانے والے جو ہوتے ہیں ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی ان کے اوپر بھی رب رحمت نہیں کرتا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ چغل خور جو آدمی ہے، کینہ پرور، اس کی بھی رب تعالیٰ ان کی طرف بھی اپنی نظر نہیں فرماتا۔ اس واسطے میرے بھائیوں، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ رب کریم جس نے ہمیں شعبان معظم کا یہ مہینہ عطا فرمایا، اور یقیناً وہ ہمارا کریم رب ہے، ہمیں وہ رمضان شریف کی جو برکات ہیں اس کی بھی سعادتیں ہمیں عطا فرمائے گا۔ یہ آج ہی ہمارے پاس وقت ہے، کیونکہ ابھی یہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، اگر نہ یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر جتنی مرضی بھی آپ دعائیں کرتے رہے، جو کچھ بھی کرتے رہیں، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ اس مالک نے توبہ کا دروازہ بند ہونے سے پہلے پہلے ہمیں یہ راتیں نصیب فرمائی اور توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔